خود آپ کو اللہ نے ایسا حسین بنایا، جب آپ جا رہے تھے ہجرت کر کے تو رابغ ایک جگہ ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، تو 4 مسافر تھے، تو ایک بڑھیا کا خیمہ ملا، اس سے پوچھا کہ بی بی کچھ کھانے کو مل جائے؟ تو اس نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل مری، صرف چمڑا ماس کو۔ آپ نے کہا یہ اس بکری کا میں کوئی دودھ نکال؟ وہ کہنے لگی بیٹا دیکھ تو صحیح، اس کے اوپر تو ماس ہی کوئی نہیں، دودھ کہاں سے آئے؟ کہا مجھے اجازت دے دیں؟ کہا ہاں ضرور کرو۔ تو جو کوئی ایک عجیب سی بات ہو رہی تھی، تو اس نے آپ کی ہر ادا کو بڑے غور سے دیکھا۔ جب آپ نے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے آ گیا، دودھ سے بھر گیا، جسم پہ ماس کوئی نہیں اور تھنوں میں دودھ آ گیا، اور آپ نے پورا برتن بھر دیا، 50 بکریوں کا دودھ ایک بکری سے نکال دیا۔ پھر آپ نے تینوں ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقط، یہ 3 ساتھی تھے، چوتھے آپ، آخر میں آپ نے پیا، پھر دوبارہ نکالا اور پھر اسی طرح برتن بھر دیا، یعنی 100 بکریوں کا دودھ ایک بکری سے نکال دیا۔ لہذا وہ آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ جب آپ چلے گئے تو پیچھے خامد آیا، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ کہنے لگا اس بکری سے۔ کہا تیرا دماغ خراب، دے پلے شے کوئی نہیں تو دودھ کتوں آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں کرامت تھی، باقی اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا تو ان عادی بتاؤ تو صحیح کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ اب اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی کیسے؟ تو اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا لم تزل به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وهو أنذر الثلاثة يتكلم المثل اللؤلؤ المنظوم۔ آج تک بڑے بڑے علامہ ان لفظوں کو ترجمہ کرنے میں تھک رہے ہیں، ان لفظوں کو میں کتوں کرنا ہے، میں دائیں چھوڑ رہا جائے طالب علم۔ انہوں نے کہا ارے ابو معبد میں تجھے کیا حلیہ بتاؤں، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اترا ہے۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا روشن چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح، حسن الخلق سر سے لے کر پاؤں تک حسن تھا، لم تعب فجر پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا کہ بدصورت سوچ، لم تجری بھی سہلا سر کے بال اڑے ہوئے نہیں تھے کہ حسن میں کمی آ جائے، وسیم قصیم۔ یہ لفظ صرف اسی ہستی پر بولا جا سکتا ہے، اور نہ پہلے بولا گیا، نہ آئندہ بولا جائے گا، نہ اس وقت۔ ایک ہوتا ہے حسین جو دیکھتے ہی اچھا لگے، ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ چنگی شاید دل بھر گیا۔ ایک ہوتا ہے وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھتے جائیں دیکھنے کا شوق بڑھتا جائے اور آنکھ بھرے نہیں، آنکھ بھرے نہیں، اس کو کہتے ہیں وسیم۔ وسیم تھے، جتنا دیکھتی دیکھنے کا اور شوق بڑھ جاتا تھا اور کشش بڑھتی تھی۔ قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے نوخن تک جس کی ہر شے حسین ہو اس کو قسیم کہتے ہیں۔ ایک تو وہ وسیم تھے کہ دیکھنے سے جینا بڑھتا تھا، ایک وہ قسیم تھے جدھر سے دیکھتی جس ادا میں دیکھتی حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ فی عینیہ تاج، کیا آنکھ۔ ایک حدیث اور جوڑ، بلکہ 2-4 حدیثیں جوڑ کر میرے آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں، جتنی میں نے آپ کے حلیہ مبارک کو پڑھنے کی کوشش کی، 7 الفاظ کسی ایک حدیث میں نہیں، مختلف۔ ادعج، اشکل، احوح، اہدب، اکحل، انجل، ابرج، 7 الفاظ۔ اور ان 7 الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ بنائی کوئی، سوکھا ترجمہ کرا، کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی۔ ادعج موٹی آنکھ، اشکل لمبی آنکھ، اہدب یہ بال پلکیں بڑی لمبی،
احور سیاہ پتلی، سفید اس کا سراؤنڈنگ، اشکل اس میں سرخ دھاری دار ایسے باریک دھاگے، انجل چمکتی ہوئی، اکحل بغیر سرمہ کے سرمہ لگی ہوئی آنکھ. جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، ایسے کبھی کبھی دیکھتے تھے تو پھر کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا سوائے دو آدمیوں کے، ایک ابو بکر ایک عمر، بس وہ آپ کو دیکھ سکتے تھے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. فی عینیہ دحج، آنکھیں کیا ازج اقرا، بھویں بڑی گول تھی خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. آواز میں ایک جادو تھا، داڑھی بڑی حسین تھی، گردن سراہی دار تھی، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، دانت ایسے تھے جیسے کہ موتی چمک رہے ہیں. اور ایک اور حدیث ساتھ جوڑوں تو آتا ہے جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے اگر کوئی قریب دیوار ہوتی تو اس پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، ایسے شوائیں نکلتی ہیں شوائیں. اور یہ 4 دانت ملے ہوئے نہیں تھے، ایسے تھوڑا سا فاصلہ، ان 4 دانتوں میں تھوڑا فاصلہ، اور بالکل گولائی میں تھے، اشنب گولائی، مفلج یہاں تھوڑا فاصلہ، اور براق الثنایا، ایسے چمکتے تھے جیسے بجلی چمکتی ہے اس میں سے جب آپ خطاب فرماتے، بات فرماتے یا مسکراتے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا. گردن لمبی تھی، آواز میں کشش اور جادو تھا. قریش نے مشہور کر دیا تھا بھائی یہ جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا بس اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس کے نزدیک نہ لگو، لوگوں کو کہنا شکر. طفیل بن عامر دوسی بڑے عرب سردار ہیں، ان کو بھی لوگوں نے یہ کہا جب وہ مکے آئے تو کہنے لگے میں نے ڈر کے نہ روح ڈالی کانوں میں کہ نہ میں سنا نہ میرے تے جادو ہوا. تب یہ طواف کر رہے، طواف میں آپ پہ نظر پڑی، آپ نفل پڑھ رہے تھے. میں نے ابھی تو آپ کا حلیہ بتایا کہ وہ دل اپنے آپ کھچتا تھا تو اس لیے نظر پڑی تو کہتا ہے یہ کون؟ تو وہ قریش نے کہا ہوا وہی جادوگر ہے، وہی جادوگر. تو طفیل کہنے لگے، میں نے کہا بڑے جادوگر ویکھیں پر ایک چہرہ جادوگر دا نہیں ہو سکتا. پھر کہنے لگے میں نے کانوں سے روئی نکال کر کہا کہ میں عرب سردار ہوں، میں کہاں کوئی بے وقوف انسان ہوں، میں اس کی سنتا ہوں شاید کوئی اچھی بات مل جائے. تو کانوں سے روئی نکال کر آ کے بیٹھ گئے، آواز میں کشش وغیرہ. تو آپ نے سلام کرا تو وہ کہنے لگا طفیل کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ترجمہ کروں گا تو کوئی اس میں اوکھی غلبی کوئی نہیں اور کوئی مشکل لفظی کوئی نہیں، لیکن ردم، فصاحت، خوبصورتی، سننے والا عرب، سنانے والے میرے محبوب. وہ کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ارے نوجوان یہ دوبارہ کہو جو کہا ہے، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے، 7 سمندر. تو آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ہاتھ بڑا، کلمہ پڑا، کیا کہتا ہے؟ فی صوتہ صحت، آواز کھینچتی اور جاذبیت، کشش. ایک بہت بڑا عرب سردار ہے ولید بن مغیرہ، وہ آپ کے پاس آیا کہ تم سب بیٹھو میں جا کے سمجھاتا ہوں، سمجھانے آیا. اب وہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ بھئی تو کی کم شروع کرتا ہے، یہ کر دیا وہ کرو. آپ چپ کر کے سن. آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ لمبی چوڑی بات نہیں فرماتے تھے، یا چند جملے یا قرآن کی چند آیات. جب اپنی ساری تقریر ختم کر بیٹھا کہنے لگا آپ نے فرمایا تو ابل ولید کچھ میں سنوں؟ کہنے لگے ہاں سنو. تو آپ نے کہا
یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اب ولید پہ کیا ہوا وہ آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کو ویسے بیٹھ کر سن رہا. جب آپ یہاں تک پہنچ جس دن زمین آسمان کانپ اٹھیں گے پہاڑ ریت بن جائیں گے. ہم نے فرعون کے پاس بھی رسول بھیجا تمہارے پاس بھی رسول بھیجا. میں ترجمے میں آپ دیکھو گے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو مجھے ہلائے لیکن اہل زبان ہے نا زبان سمجھتے ہیں عربی دان تھا. آج کل تو عربی نہیں سمجھتے ساڑھا کڑا قصور. تو جب اس نے یہ سنا تو وہ کہتا ہے مجھے دیکھنے لیا اور یوں پیچھے ہٹا یوں واپس نہیں موڑا ایسے نہیں موڑا ایسی دہشت کلام کی طاری ہوئی کہ پیٹھ نہیں پھیری یوں پیچھے ہوتا ہوتا دروازے سے باہر نکل گیا پیٹھ نہیں پھیر سکا. میرے نبی کی بہت میں اتنی طاقت تھی پتھر ہل جاتے. ایمان تو نصیب کا ہوتا ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دشمنی پر تھے لیکن رات کو یہ سارے چھپ چھپ کے اللہ کے نبی کا قرآن سنا کرتے تھے. کوئی ادھر چھپ کے کوئی ادھر چھپ کے ادھر چھپ کے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے اور اس وقت فرض نماز تو تھی نہیں شروع میں آپ نفل پڑھتے تھے تو آپ اس آیت اس سورت کو پڑھ رہے تھے الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اس آیت میں ان آیات اتنا ردم ہے سارے قرآن میں ردم ہے پر اس سورت میں بہت طاقتور ردم ہے. عمر رضی اللہ عنہ ہل رہے ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ وائے وائے کمال بڑا بڑا شاعر ہے ایسے ہلکے ما اشعرہ اور آپ وہاں کھڑے ہوئے یہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے. جب انہوں نے کہا بڑا بڑا شاعر این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ شاعر نہیں ہے یہ رسول کریم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کرنٹ لگا کہنے لگے اوئے ہوئے کتنا بڑا جادوگر ہے اتنی دور سے میری بات سن لی. تو آپ نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن یہ جادوگر بھی نہیں ہے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تاڑی پلے نہیں گل پہ رہی نہ یہ جادوگر ہے نہ یہ شاعر ہے. سب سے پہلا حضرت عمر کو جو لگا نا تیر وہ یہاں لگا پھر وہ بعد میں بہن کوئی پٹائی وغیرہ اسلام ہوا لیکن سب سے پہلا تاثر یہاں پیدا ہوا. تو بھائی اللہ نے تو اپنے نبی کو زندگی جو خوبصورت دینی تھی تو اسی ذات کو بھی تو خوبصورت بنایا. آپ کے پسینے سے خوشبو ہے مشک سے زیادہ. آپ سوئے ہوئے تھے ام سلیم کے گھر دوپہر اچانک آنکھ کھلی تو انہوں نے یہاں کونی کے ساتھ بوتل لگائی آپ کی آنکھ کھل گیا. انہوں نے کہا یہ کی کر رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ گرمی کی وجہ سے جو بہرہ اس کو کٹھا کر رہی ہوں یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا